اما بعد، یہ آیت صفحہ نمبر ہے 110 اور آیت نمبر ہے 84 اور 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل علینا، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ان انبیاء پر اتارا گیا، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر جو اتارا گیا، اولادوں میں سے جو انبیاء تھے ان پر جو اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی تورات اور عیسیٰ انجیل، والنبیون من ربهم، اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے جو کچھ ملا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منهم، ہم ان انبیاء کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم ان کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام، اور جو شخص تلاش کرے گا غیر اسلام کے علاوہ دیناً کوئی اور دین، فلن یقبل منہ، ہرگز اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ عقیدے کو بیان کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء کرام پر جو کچھ اللہ نے اتارا ہے۔ بات یہودیوں عیسائیوں کی تھی، وہ کہتے تھے ہم تورات مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انجیل مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسلمان ہوگا، صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا، وہ اللہ کی اتاری ہوئی ہر چیز پر ایمان رکھے گا، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں۔ بعض انبیاء پر کتابیں آئیں، بعض پر کتابیں نہیں آئیں، صحیفے آئیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو ہم ہر آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر آسمانی صحیفے پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے، یا آسمانی کتابیں بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس چیز پر ضرور ہے کہ وہ آسمان سے آئی تھی، اس چیز پر ہمارا ایمان موجود ہے۔ علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اب کوئی کہتا تھا ہم اسماعیلی ہیں، کوئی کہتا تھا ہم یعقوبی ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کا تمام انبیاء پر ایمان ہونا چاہیے، اور جو موسیٰ کو دیا گیا، جو عیسیٰ کو دیا گیا یعنی تورات انجیل، والنبیون من ربهم، تمام انبیاء کرام، لا نفرق بین احد منهم، ہم انبیاء کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے، ایک تو ایمان لانے میں فرق ہے، ایمان لانے میں ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے کہ ایک نبی پر ایمان لے آؤ دوسرے کو چھوڑ دو، جس طرح کہ یہودی کہتے تھے ہمارا تو موسیٰ پر ایمان ہے باقیوں پر نہیں ہے، عیسیٰ پر بھی نہیں ہے۔ ایسا غلط ہے، ایک نبی پر ایمان لے آئے دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اسی طرح انبیاء کو
ہم اس انداز میں موازنہ نہیں کرتے کہ ایک نبی کی فضیلت ہم زیادہ کر دیں اور دوسرے نبی کی فضیلت گھٹا دیں، دوسرے کی شان میں کمی کر دیں۔ اس طرح انبیاء کے درمیان تفرقہ بازی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ہمارا تمام انبیاء پہ ایمان ہے، تمام انبیاء بحیثیت نبوت سب برابر ہیں، یعنی آپ اس کو سمجھیں جیسے نفس نبوت، وہ جو نبوت کا منصب ہے نا، اس منصب کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں۔ ہاں البتہ اپنے ذاتی اوصاف کی وجہ سے، ذاتی خصوصیات کی وجہ سے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں انبیاء کا آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یہ جملہ نبی علیہ السلام نے بولا تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس جملے کو بھی اگر ہم اس انداز میں بیان کریں گے کہ کسی اور نبی کی شان میں کمی آئے، نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ ایک یہودی کہنے لگا موسیٰ بہتر ہے، موسیٰ علیہ السلام، پاس مسلمان بھی کھڑا تھا، اس نے کہا ہمارا پیغمبر بہتر ہے۔ اب وہ اس انداز میں مقابلہ بازی کر رہے تھے، ایک بہتر ہے دوسرے کی شان کم ہے، شان میں کمی کے اعتبار سے موازنہ کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا مجھے اس انداز میں موسیٰ علیہ السلام سے ترجیح نہ دو، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے بے ہوش ہو جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام، میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا ستون پکڑ کر کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یا تو وہ بے ہوش نہیں ہوئے، کیونکہ دنیا میں جب کوہ طور پر اللہ نے اپنی تجلی دکھائی تھی وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس بے ہوشی کی وجہ سے شاید وہ اب بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے آپس میں اس انداز میں مقابلہ بازی کرنا انبیاء کے درمیان کہ ایک کی شان میں کمی ہو، ایک کی شان بڑھا دی جائے، منع کر دیا۔ سب انبیاء برابر ہیں، ہاں ہمارے پیغمبر علیہ السلام سارے انبیاء کے بھی سردار ہیں، لیکن اس میں موازنہ نہیں ہم کریں گے کہ کسی اور کی کم ہے تو فلاں کی زیادہ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ موازنہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام سب انبیاء سے بہتر تھے، لیکن یہ آپ کی عاجزی اور انکساری تھی۔ بہرحال وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنانا، اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنا لیتا ہے، وہ دین کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ کو قبول کوئی نہیں۔ یہ ایک اللہ نے عام سادی سی بات کہہ دی ہے، ہماری عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام ہے۔ اور اسلام سے مراد کیا ہے؟ یہ بات آپ پیچھے سے جوڑے نہ سمجھ آئے گی۔ یہودیوں نے کہا تھا ہم ٹھیک ہیں، عیسائیوں نے کہا تھا ہم ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام ٹھیک ہے۔ اور اس وقت اسلام سے مراد صرف وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کے علاوہ جو آپ لے کر آئے، اس کے علاوہ اللہ نے ساری شریعتیں منسوخ کر دی ہیں۔ شریعت محمدیہ کے علاوہ تمام شریعتیں منسوخ ہیں، چاہے وہ آسمانی ہو چاہے وہ زمینی ہو، اللہ نے منسوخ کر دی ہیں۔ اس وقت اسلام سے مراد وہ دین، دیکھیے ہمارا اسلام دین ہے، یہ جو اس کو ہم مذہب کا لفظ بولتے ہیں، مذہب کا لفظ چھوٹا ہے، دین کا لفظ بڑا ہے۔ تو ہمارا دین، ہمارا اسلام وہ ہمارا دین ہے۔ دین سے مراد مذہب جو ہوتا ہے نا، مذہب کا تعلق صرف عبادات تک ہوتا ہے، ہمارے اسلام کا تعلق صرف عبادات تک نہیں ہے، بلکہ پورا جس کو کہہ لیں نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے اسلام کے اندر، ضابطہ حیات ہے پورا مکمل۔ تو وہ جو پورا دین ہے نا، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو وہ دین دین الاسلام ہے، اس سے مراد ہے وہ اسلام۔ اور ہمارا دین جو جس کو اسلام کہتے ہیں وہ مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ بات جتنی مرضی اچھی کیوں نہ ہو۔ اس اچھے کام کو، اچھی بات کو اٹھا کر ہم اسلام نہیں کہہ سکتے۔ ایک چیز جتنی مرضی اچھی کیوں نہیں ہے، اس کو اٹھا کر ہم اسلام نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہمارا یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، اب یہ پورا ہو چکا ہے، اب اس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی اور دین کو لے کر آؤ گے نا فلن یقبل من، میں اس کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ اسلام کہتا ہے یہ، میں مثال، اسلام کہتا ہے یہ کام کرو، ایسے کرو، کوئی اور مذہب کہتا ہے ایسا کرو، اگرچہ بظاہر دکھنے میں انسانی عقل کے مطابق وہ دوسرا کام اچھا لگے، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فلن یقبل من، ہم نہیں قبول کریں گے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں سارے خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، ماتھے میں نشان پڑ جائیں گے عبادتیں کر کر کے، لیکن اللہ نہیں قبول کرے گا۔ آپ غیر مسلموں کو دیکھ لیں، بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، نشان پڑے ہوئے، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ اللہ کے قانون بیان کا وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، سارا ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، میری نبوت کی خبر سن لے، مجھ پر ایمان لانا اس پر فرض ہے، ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح وہ بندہ جو ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، وہ جو مرتد ہو گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے۔ تو بہرحال صرف اسلام ہے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اسلام ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اسلام جو دین ہے وہ صرف دین نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، انسان کی جو فطرت ہے نا وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے دین اسلام میں انسان کی ساری فطرت شامل کر دی ہے۔ انسانی فطرت کا جو تقاضا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت تھی جو اللہ نے دین بنا کر اتار دی۔ فطرت الناس، یہ انسانوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر جو ہے وہ شامل کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور اس مکمل ہونے والی آیت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین دن یعنی عرفہ کے دن، جمعے کے دن، اور اس وقت کائنات کی سب سے بہترین جماعت یعنی صحابہ اکرام کی جماعت میں سب سے بہترین مجمع میں اللہ نے اعلان یہ بات اتار دی تاکہ کوئی بندہ کسی شک میں نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بات ہم تک نہیں پہنچی کہ دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم مکمل ہو گیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب تمہارا اس دین پہ راضی ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ اس دین پہ راضی نہیں ہے فلن یقبل من، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جو بندہ دیکھو نا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ایجاد کر رہا ہے، مطلب وہ اس دین پر راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو حدیث ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے۔ اور پھر اس کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے نا، یہ اس کی بنیاد ہے، مکمل نہیں ہے، مکمل تو اور بھی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی بنیاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رکھ دیا ہے۔ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ضروری ہے، یہ بنیاد ہے۔ جبرائیل آپ کے پاس آئے تھے، پوچھا تھا مل اسلام، یعنی یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہا ہے، اسلام کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہی کہا تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، ورنہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، دینی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے دینی رہنمائی موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ تو اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ہے، ہم یہ جملہ نہیں بول سکتے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔